آج ہم واصف علی واصف صاحب کی تحریروں کی روشنی میں ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ روحانی تصور پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک سوال کے گرد گھومتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں مجذوب کی کیفیت کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مجذوب کے مقام پر پہنچ کر آخر انسان کی کیفیت ہوتی کیا ہے، اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے ظاہری تبدیلی جو نظر آتی ہے وہ ہے ہوش و حواس سے بیگانگی، یعنی عام دنیاوی شعور سے ایک مکمل لاتعلقی۔ یہ لاتعلقی کس حد تک جاتی ہے؟ یہاں تک کہ انسان اپنا نام اور دوسروں کے نام تک بھول جاتا ہے، اور یہ کوئی یادداشت کی کمزوری نہیں ہے، نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی جو ذاتی اور سماجی پہچان تھی وہ اب مکمل طور پر مٹ چکی ہے۔ اس کیفیت کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ شخص اپنے مطلوب یعنی اپنے محبوب کے پاس سے بھی گزر جائے تو اسے پہچان نہیں پاتا۔ ذرا سوچیں، جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اسے ہی نہ پہچان پانا، یہ دراصل خود ہی کے مکمل طور پر مٹ جانے کی یعنی فنا کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو یہ جو ظاہری کیفیت ہے اس کے پیچھے گہری باطنی حالت ہے۔ ہوش سے یہ بیگانگی اصل میں ایک روحانی عمل کا نتیجہ ہے جسے فنا کہتے ہیں، یعنی خود کا مٹ جانا۔ تو سوال یہ ہے کہ فنا کے اس مقام پر ہوتا کیا ہے؟ اس مقام پر انسان کی حالت ہوتی ہے بے نیاز آرزو، یعنی اس کے اپنی کوئی خواہش، کوئی پلان، کوئی ارادہ باقی ہی نہیں رہتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کچھ کرتا نہیں، بلکہ اب اس کا ارادہ، اس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو فنا کا مقام ہے کیا؟ یہ اصل میں وہ پوائنٹ ہے جہاں صرف اور صرف توحید باقی رہ جاتی ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ یہاں انسان کی اپنی میں، اس کی ذات مکمل طور پر گھر جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے، سارے فرق مٹ جاتے ہیں اور بس ایک ہی حقیقت باقی رہتی ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ اور بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص جو دنیا سے پوری طرح لاتعلق ہو چکا ہے، اسی وقت میں وہ دنیا پر اتنا بڑا اختیار کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو دیکھیں یہ تضاد ہے کیسا۔ ایک طرف تو وہ دنیا سے بالکل لاتعلق ہیں، دنیا کے قانون، قاعدے سب سے باہر، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شہر بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف انہیں اتنا اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ حکومتوں کے معاملات تک میں تبدیلی لا سکیں۔ کتنا عجیب ہے نا؟ لیکن ایک منٹ، انہیں گمشدہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ واصف علی واصف انہیں ایک بہت خوبصورت نام دیتے ہیں، بقا کے مسافر۔ مطلب یہ وہ مسافر ہیں جو اپنی پہلی منزل یعنی اپنی ذات کو تو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، لیکن اگلی منزل نے ابھی انہیں پوری طرح اپنی پناہ میں نہیں لیا ہے، تو وہ ایک طرح سے بیچ کی ایک عبوری حالت میں ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں تھوڑی پیچیدی لگ سکتی ہیں، تو اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے، ایک ایسی تمثیل جو ان ساری باتوں کو ایک سادہ سی تصویر میں ہمارے سامنے رکھ دے۔ اور وہ تمثیل ہے پانی کے ایک قطرے کی۔ آئیے اس قطرے کی مثال سے مجذوب کے پورے روحانی سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ایک قطرہ ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنا ایک وجود ہے، بالکل ایک انسان کی طرح جس کی اپنی ایک ذات ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، وہ قطرہ سمندر میں گرتا ہے اور اس کا حصہ بن جاتا ہے، یہی ہے فنا کا عمل۔ اور پھر ہے تیسرا اور آخری مرحلہ، اب وہ قطرہ قطرہ نہیں رہا، وہ خود سمندر بن چکا ہے، اس کی اپنی چھوٹی سی شناخت تو ختم ہو گئی، لیکن بدلے میں اسے پورے سمندر کی وسعت مل گئی۔ اور یہی بات ہمیں ہماری اس گفتگو کے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لے آتی ہے، ایک ایسا سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب قطرہ سمندر بن جائے تو اصل میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کیا اپنی پہچان کا مٹ جانا ہمیشہ ایک نقصان ہے، یا پھر یہ ایک لامحدود وجود کو پا لینے کا واحد راستہ ہے؟